ذوق رمضان ذوق رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن فریڈم نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ 15ویں روزے کی یہ ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کا یہ دستور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فیسٹیول لگتا ہے، کوئی سیل لگتی ہے، تو لوگوں کی بہت ساری تعداد وہاں پر پہنچ جاتی ہے کہ بھئی ہمیں لوٹنا ہے۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ وہی فیسٹیول ہے کہ جس میں ایک ہی پیکیج میں آپ کو سب کچھ مل رہا ہے، جہاں پر سیل لگی ہوئی ہے، بس لوٹنا ہمارا کام ہے۔ اللہ رب العزت مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت تو تہجد کے وقت آخری آسمان پر آ جاتے ہیں اور پھر دریافت کرتے ہیں کہ ہے کوئی طلب کرنے والا جسے میں عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کر دوں۔ تو کیا ہی بات ہے کہ اللہ رب العزت خود ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا مانگنا ہے، مجھے بتاؤ میں دوں گا۔ کیا بات ہے! اور پھر اس ماہ مبارک کی، اس ماہ روشن کی کیا ہی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ ہی تو دے دیا ہے۔ رحمت ہے، مغفرت ہے، جہنم کی آگ سے نجات ہے، فرض 70 فرض کے برابر ہیں، نفل فرض کے برابر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے شہر کراچی کے معروف ثنا خان محمد دانیال معصومی آج ہماری اس نشست میں جگمگا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے دانیال؟ الحمدللہ، شکر ہے میرے پاس۔ آج آپ ہماری ذوق رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں آئے ہیں ماشاءاللہ، اور میں چاہوں گی کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیجیے گا۔ جی بالکل۔ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑھا، اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا، اللہ 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 شبنم گری جو پھولوں پر پڑتی ہوئی ثنا، پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پر پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پر پڑتی ہوئی ثنا، بلبل نے یہ دیکھ کر یہ کہا، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات کی ہر شے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ دنیا جہان کے سارے درختوں کے اگر قلم بنا دیے جائیں اور سارے سمندروں کے پانی کی سیاہی بنا دی جائے تو بھی ہم اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف نہیں بیان کر سکتے، کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد دانیال معصوم۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ، اور ٹپ آف دا ڈے کی اگر ہم بات کریں
تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خواتین جب پلاؤ یا بریانی بنا رہی ہوتی ہیں تو وہ نیچے سے لگ جاتے ہیں. اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ بریانی کو جو ہے دم پر رکھ رہی ہوں تو اس کے نیچے آپ تیل یا گھی کی ایک تہہ لگا دیں اور اس کے بعد اس پر رائس اور باقی مسالہ ڈالیں تو آپ یہ دیکھیں گی کہ چاول بالکل بھی نیچے سے نہیں لگیں گے. ٹرانسمیشن میں محمد بلال صاحب ہمارے آج کے اسپیکر ہیں جو کہ جلوہ گر ہیں ہمارے اس نشریات میں, اور ہم نے ایک بار پھر سے انہیں مدعو کیا ہے. دوسرا اشرہ 15واں رمضان المبارک اور ولادت حضرت حسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج اس موقع کی مناسبت سے محمد بلال صاحب آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے اس پلیٹ فارم پہ مدعو کیا. سب سے پہلی چیز جو آج کا دن ہے 15واں روزہ اور نصف رمضان جو کہ آج ہو گیا ہے, جی اس مبارک دن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے ان کے بڑے بیٹے کی ولادت کا بھی دن ہے, جن کی شان میں ایک شعر کے اندر بیان کرنا چاہوں گا. جی. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں, علی کو نائب قائم مقام کہتے ہیں. ماشاءاللہ. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کے لیے, دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کے لیے, انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی خلفۂ راشدین میں سے ہیں. جی عام طور پر یہ مشہور ہے کہ خلفۂ راشدین 4 ہیں. خلفۂ راشدین کے زمانے میں 6 مہینے کا جو امامت کا دور ہے حضرت امام حسن کا وہ بھی شامل ہے. حضرت سیدنا حسن بن علی حضرت کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن سے پہلے صاحبزادے تھے. آپ کی ولادت 15 رمضان 3 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی. حضرت علی آپ کا نام حرب رکھنا چاہتے تھے, لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا اور یہ دعا دی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور بڑا ہو کر سردار بنے. اور میں دیکھتا ہوں کہ اس سے 2 مسلمانوں کی جماعت صلح پائے گی. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق ہو بہو ایسا ہی دیکھنے کو ملا جب حضرت امام حسن نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات ختم ہوں, خون ریزی سے بچا جا سکے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے حضرت امام حسن کی دریا دلی کو آپ ثابت کرنے کے لیے اس کو ہی کوٹ کر لیں کہ کون ہے جو ایسا اپنے آپ کو یا اپنی خوشی کو قربان کرے اپنی امت, اپنے نانا کی امت, اپنے چاہنے والوں, اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تو سبحان اللہ. ایسے نہیں بن سکتے آپ. آیات تطہیر سے جو پنجتن پاک کی پاکیزگی بیان ہے ماشاءاللہ, وہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. بے شک. رمضانوں میں ان کے جو انداز تھے, جو طریقہ کار تھے, ان کے اوپر چلنے کی کوشش ہی کر لیں تو یہ بھی بہت بڑی توفیق ہے. بے شک. اب جیسے کہ رمضان ہے, ان لوگوں سے ہمارا واسطہ کیوں ہے؟ ہم کسی کو اگر اپناتے ہیں, کسی کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں, چاہے وہ اہل بیت ہیں, اصحاب ہیں, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کرام, صالحین, شہداء یا کوئی بھی ایسے بزرگ, اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے فرمائے گا جاؤ جنت میں, وہ نہیں جائیں گے. جی. وہ اللہ تعالیٰ سے لاڑ دکھائیں گے. کیا بات اور ہے. اس طریقے سے لاڑ دکھائیں گے, اس طریقے سے لڑائی کریں گے لاڑ میں کہ آپ اور ہم اپنا حق مانگنے کے لیے دنیا میں کس طرح سے کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور باری تعالیٰ جب ان کا لاڈ اٹھائے کر فرمائے گا کیا انہیں پہچانتے ہو؟ تو وہ کہیں گے جی باری تعالیٰ ہم پہچانتے ہیں. تو کہیں گے جاؤ جہنم میں جس کو پہچانتے ہو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کرو. اور جب تک وہ نہیں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو حکم فرمائے گا کہ خبردار جہنمیوں کی پنڈلی سے اوپر نہ جانا, میرے دوست میرے ولی آئیں گے. انبیاء بھی اللہ کے دوست اور غیر انبیاء بھی اللہ کے دوست جو آئیں گے تو انہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف پیش آئے ان کا چہرہ پہچاننے میں. تو مطلب یہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے, ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے. حضرت اویس کرنی نے کیا کیا تھا؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو, حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرو. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تو حضرت اویس کرنی کو یہ مقام کیسے ملا؟ ہم جب تک ایسے لوگوں سے تعلق قائم نہیں کریں گے. رمضان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ کو صحبت بھی اچھوں کی اختیار کرنی ہے. آپ نے ان لوگوں سے سیکھنا ہے. جب
جب ہم رمضان کے بارے میں سیکھیں گے ہی نہیں، ہم نماز کے بارے میں سیکھیں گے ہی نہیں، تو ہم آگے کیا بڑھیں گے؟ اب عام طور پہ بتایا جاتا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 اراکین ہیں جو دین اسلام میں ہیں۔ بھائی توحید بھی تو ایک رکن ہے، اور ان تمام 5 کو کرنے کے لیے آپ کو حلال روزگار کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر دیکھیں، تحقیق کریں تو آپ کو ملے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سخی بن جاؤں، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں، تو کہا حرام سے بچو۔ تو حرام روزگار اگر آپ کما رہے ہیں اور آپ نماز میں سجدہ کر رہے ہیں، آپ کی پیشانی پہ سجدے کا نشان کالا آ گیا ہے، لیکن حرام روزگار، سود حرام ہے۔ اب سود اور کاروبار بال باریک جتنا فرق ہے، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وی ہیو ٹو ایجوکیٹ آور پیپل۔ جب تک ہم لوگوں کو ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کریں گے، ہم ان پر کوئی حد قائم نہیں کر سکتے، ہم اس پہ فنگر پوائنٹ نہیں کر سکتے۔ وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ دیم دیٹ ہاؤ ٹو learn about the Islam, how to implement about the Islam in your life, and how to follow the instruction of our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. This is the important thing in the Ramadan, that we have to learn about the life of our Prophet, which is very important for any Muslim. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سیکھیں گے تو صرف رمضان کے ذریعے، بے شک حضرت محمد مصطفیٰ کو یہ انعام ہے کہ وہ جب تک خوش نہیں ہوں گے، جب تک اس تمام امتیوں کو جنت میں نہیں لے جاتے، لیکن ذرا سوچیں کتنا خوش ہوتا ہوگا آج کے دور میں اگر کسی کے والدین کو ان کے بچوں کے نام سے مخاطب کیا جائے کہ وہ دیکھو جا رہا وہ مفتی اکمل کے والد صاحب، وہ جا رہا نظامی صاحب کے والد صاحب۔ یہ چیزیں ذرا سوچیں، محشر میں ہوگا کہ محمد مصطفیٰ کو رشک آئے گا آپ پہ کہ جب کوئی کہے گا وہ دیکھو آ رہا محمد کا امتی، جس پہ فخر کرنے کا مقام۔ اگر ہم ان جیسے بننے کی کوشش کریں تو اپنے ساتھ نہ جانے کتنوں کو جنت میں لے جائیں گے، اور یہ رشک کا مقام ہے۔ بہت سارے انعامات ہیں جن کے تذکرے نہیں کر سکتے ہم، آپ تذکرے کرتے کرتے تھک جائیں گے، لفظ ختم ہو جائیں گے، کلموں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندر بھی اگر آپ لے لیں تو کم پڑ جائے گا، مگر انعامات کی فہرست ختم نہیں ہوگی۔ تو ان انعامات کو حاصل کرنے کے مستحق بنیں۔ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہاؤ ٹو رول یور لائف، ہاؤ ٹو لیو یور لائف، اینڈ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دا انسٹرکشن آف یور پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان یور لائف۔ یہ 3 چیزیں جب تک آپ نہیں سیکھیں گے، آپ کسی چیز کی تمنا نہیں کر سکتے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کوئی چیز جس کو حلال قرار دے رہے ہیں وہ حرام ہے، کسی چیز کو شرک قرار دے رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں کہاں کیا چیز کرنا چاہیے، کس چیز کو شرک کہنا چاہیے، کس چیز کو ہمیں حرام کہنا چاہیے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے اپنی سمجھ، اپنی نیت اور اپنی جائزے کے مطابق حلال اور حرام کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو جب تک آپ ان چیزوں کے بارے میں مکمل عبور نہیں رکھتے، آپ ان چیزوں کو سیکھیں، ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کریں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے ہوگا کہ آپ اس کو جب سیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اپنی بارگاہ میں بلائے گا، ہمیں کلمہ شہادت نصیب ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ جن کو مرنے سے پہلے کلمہ شہادت نصیب ہو جائے ان کا ایک پیر قبر میں تو دوسرا جنت میں۔ یہ مفہوم ہے، لیکن حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ گیا تو وہ جہنمی ہے، وہ گیا تو وہ جنتی، کیونکہ اس کے لیے بھی ممانعت ہے۔ یہ اللہ کے معاملے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں چاہیے رمضان میں جو سیکھیں وہ سارا سال پریکٹس کریں، تاکہ لوگوں کو ہم پہ فنگر پوائنٹ کرنے کی کوشش کرنے کی بھی ہمت نہ ہو کہ بھائی تم تو صرف 30 دن کے مسلمان ہو، باقی 11 مہینے تو تم ایسے ہی رہتے ہو۔ نہیں، ہم اگر اس چیز کو اپلائی کریں گے اپنی لائف میں، اس کے پازیٹیو اور بہت زیادہ اچھے بینیفٹس آپ کو دیکھنے کے ملیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنی لائف میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اسلام حیا کا دین ہے۔ اب وہ آپ کو حیا سکھاتا ہے، اور جس کے اندر حیا آ گئی وہ بہت ساری چیزوں کو کرتا ہے، وہ بہت ساری چیزوں میں آگے بڑھتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے پیارے نبی کے ذریعے جو ہم تک دین پہنچا اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری گفتگو محمد بلال صاحب آپ نے پیش کی، اور بہت زبردست گفتگو فرمائی آپ نے رمضان کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہم رمضان کا ایسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ، اسی کے ساتھ ہی ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن سے اجازت کا وقت آ چکا ہے۔ عروج ناز نظامی کو دیجیے گا اجازت۔ عشرۂ مغفرت آدھا گزر چکا ہے، آدھا ابھی باقی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہمیں یہ ماہ مبارک، ماہ روشن عطا فرمایا ہے. مانگ لیجیے. اللہ حافظ. ذوق رمضان، ذوق رمضان.